ہر زمانے میں ٹریڈ روٹ امپورٹنٹ رہا ہے. اسرائیل کو جو ہے سب سنتی ممالک نے مل کے قائم کیا ہے. غزہ پہ قبضہ ہو چکا ہے, صومالی لینڈ بن چکا ہے, لیکن ادھر سے توجہ ہٹائی ہوئی ہے اسرائیل کی طرف سے بھی اور غزہ کی طرف سے بھی اور ادھر سے صومالی لینڈ کی طرف سے بھی. پرشین گلف جو ہے نا اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس سے بہت بڑی اکانومی ریلیٹڈ ہے. آئل جو ہے نا وہاں سے گزرتا ہے. 20% آف دی ورلڈ تین طرف ایران ہے اور ایک طرف پرشین گلف کے ساتھ پانی کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے. اگر یہ بند ہو جائے تو سارے ورلڈ کا جو ہے نا اکانومی ایران کے شکدیہ میں آ جائے گی. ایران کی اپنا جو آئل ہے 80% یہاں سے بکتا ہے اور اس کے جو خریدار ہے چائنا ہے سب سے زیادہ. وہ بند تو کر سکتا ہے لیکن سب سے پہلے نقصان ایران کو ہوگا. صومالیہ کے پائرٹس ہیں زندگی کے ذاک دل کو کہتے ہیں, وہ کوئی جہاز اغوا کر لیتے تھے اور پھر دوان مانگتے تھے. انہوں نے وہاں پہ ایک نیا ملک بنا دیا, محفوظ وہ جگہ محفوظ کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انڈرسٹینڈنگ کرنٹ ورلڈ ایپیسوڈ نمبر 9 انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف اعوان صاحب, اور آج ہم بڑے ایک امپورٹنٹ ایشو, ایک امپورٹنٹ لوکیشن پر بات کرنے والے ہیں, پرشین گلف. اور آپ نے سنا ہوگا آبنائے ہرمز, جس کو اسٹریٹ آف ہرمز بھی قرار دیا جاتا ہے. اس کو بند کرنے کی بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے اگر یہ بند ہو گیا تو دنیا کی معیشت کی گردن دبوچ لی جائے گی ایران کی جانب سے. اس کی امپورٹنس کیا ہے, یہاں پر کیا ایسی خاص بات ہے, پرشین گلف کی کیا امپورٹنس ہے, کیا خاص بات ہے, اس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, پرشین گلف کی امپورٹنس سے ہم آغاز کرتے ہیں. ہم اکثر خبریں سنتے ہیں کہ پرشین گلف میں ایکسرسائزز ہو رہی ہیں, وہاں پر امریکہ نے اپنے بحری بیڑے پہنچا دیے ہیں, تو کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے پرشین گلف؟ پرشین گلف جو ہے نا اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس سے بہت بڑی اکانومی ریلیٹڈ ہے. آئل جو ہے نا وہاں سے گزرتا ہے 20% آف دی ورلڈ, اور آئل بہت امپورٹنٹ ہے, بلکہ سب سے زیادہ آئل کی ٹریڈ پرشین گلف سے ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر گلف جو ہے, اینی ادر اسٹیٹس ہیں. بہت ساری دوسری بھی ہیں, بہت ساری اسٹیٹس ہیں, وہاں سے بھی آئل گزرتا ہے, لیکن سب سے زیادہ پرشین گلف. تو پرشین گلف جو ہے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس تو یہ آئل کی وجہ سے ہوئی ہوئی, ورنہ یہ پہلے بھی تھا. باقی یہ ہے کہ گلف کیا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں. تو یہ جو سارا ہے بیسیکلی یہ انڈین اوشن کا پارٹ ہے. جو پرشین گلف جو ہے اس کی ایک ایکسٹینڈڈ واٹر باڈی ہے جو لینڈ کے اندر گھس جاتی ہے, تو اس کے تین طرف لینڈ ہی ہوتی ہے اور ایک اس کا حصہ جو ہے واٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اس کے ساتھ پرشین گلف کے ساتھ جو ایران کا امپورٹنس ہے, ایران کا جو ہے پرشین گلف میں ایک سیمی سرکولر ایک آبنائے ہرمز ہے, وہ اس قسم کی اس کی امپورٹنس ہے. اس کے تین طرف ایران ہے اور ایک طرف پرشین گلف کے ساتھ پانی کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے. تو یہ ایران کے کنٹرول میں زیادہ ہے. ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف ساؤتھ سائڈ پہ, ویسٹ سائڈ پہ, ساؤتھ ویسٹ سائڈ کی طرف سے جو ہے وہ اس میں کافی سارے ملک سے عمل ہیں, جیسے عمان ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, بحرین ہے. اس کے علاوہ آگے جا کے کویت ہے, عراق تک بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے, اور سعودی عرب تک بھی. ان سارے ملکوں کا حال جو ہے کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ پرشین گلف سے گزرتا ہے. تو اس کو جو بند کرنے کی بات ہے اس میں یہ لوگ صحیح کہتے ہیں, اگر یہ بند ہو جائے تو سارے جو ہے نا ورلڈ کا جو ہے نا اکانومی ایران کے شکدیہ میں آ جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ باتیں تو ہوتی ہیں, تو لیکن اس کے علاوہ بھی ہے. اگر ایران پرشین گلف جو ہے نا اس کا جو آبنائے ہرمز ہے وہ بند تو کر سکتا ہے. آبنائے ہرمز کے اوپر ان کی بندرگاہ ہے بندر عباس کے نام سے, وہ بند تو کر سکتا ہے, لیکن سب سے پہلے نقصان ایران کو ہوگا. اچھا, وہ کیسے؟ ایران کی اپنا جو آئل ہے جی جی 80% یہاں سے بکتا ہے. اچھا, ایران کا اپنا 80% آئل آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے. 80% کا جو آئل ہے یہ یہاں سے گزرتا ہے, اور اس کے جو خریدار ہیں چائنا ہے سب سے زیادہ. چائنا جو ہے نا ایران کا 80% آئل خریدتا ہے, اتنا زیادہ, اور وہ جو ہے وہ چائنا کو بھی نہیں ملے گا. تو اگر سر ویسے آبنائے ہرمز بند کر دیا جائے, اپنا آئل تو وہ گزرنے دیں گے یا انہیں اپنا آئل بھی بند کرنا پڑے؟ اپنا بند کریں گے تو اپنا بھی نہیں گزرے گا. وہ تو ہے طے شدہ بات ہے, وہ تو اس کے پانی کے اندر سمندر کے اندر سے گزر گیا نا. پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اس کا اپنا نقصان سب سے زیادہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں سارے, اب وہ دوستی ان کی کوئی نہ بڑھتی جا رہی ہے, ایک دوسرے کو ٹارگیٹ کرتے جا رہے ہیں, ان سب کا نقصان ہوگا.
عمان کا بھی نقصان ہوگا, یو اے کا بھی نقصان ہوگا, بحرین, قطر, سب کا. کیا ایران یہ چاہے گا کہ اپنے سمجھتا ہے ہمارے جو ان کا نقصان بھی کرے, چائنا کا نقصان بھی کرے؟ ہاں جی, یہ چیزیں کیسے ہیں؟ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو چائنا کا ہے نا آئل, یہ ایک تو وہ دیتا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ جو اب ہسٹری پہ دیکھا جائے تو آپ نے حرمت کبھی بند نہیں ہوئی, آج تک تاریخ میں کبھی بند نہیں ہے. کبھی بند نہیں ہوئی. تھوڑا سا ایک وقت میں ہوا تھا جب امریکہ اور عثمانی صاحب کا زمانہ تھا, اس وقت پوری بند نہیں ہوئی تھی, آدھی بند ہوئی تھی. جہاز گزر رہے تھے, آئل ٹینکر گزر رہے تھے وہاں سے, لیکن آدھی بند کی تھی انہوں نے. اچھا, پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی یہ پاسبل ہے, بند ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی. جو بہت سارے حالات کو دیکھتے ہوئے نہیں بند ہو سکتی. نہیں بند. میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ نہیں بند ہو سکتی. بڑے بڑے حالات گزرے, بڑا بڑا کچھ ہوا, اس میں بند نہیں ہوئی. پوری ہسٹری آپ دیکھیں, کبھی آپ لائے حرمت بند نہیں ہوئی. بڑا بڑا کچھ امریکہ کے ساتھ, ایران کے ساتھ بے شمار قسم کی جو ہے نا بیان بازی اور کئی قسم کی دھمکیاں, سب کچھ ہوا, لیکن وہ بند نہیں ہوئی. اچھا, ابھی میرا پھر ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ کہہ رہے بند ہونا پاسبل نہیں ہے, ایسا پریکٹیکلی ہمیں نظر نہیں آتا. فائدہ نہیں کسی کو, جو ایران کو تو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. ایران کو نقصان ہوگا, دیگر مسلم ممالک جس طرح آپ نے بات کی, یو اے کو نقصان ہوگا, کویت کو ہوگا, قطر کو ہوگا, چائنا کو بھی نقصان ہوگا. وہ تو ہر کسی اور جگہ ضرورت پوری کر لے گا تو ایران کا ایک کسٹمر تو ختم ہو جائے گا. ایران کے اوپر ویسے بھی اتنی سینکشنز لگی ہوئی ہیں, ایران کے اوپر سینکشنز بھی اتنی لگی ہوئی ہے, تو وہ صرف چائنا کو ہی تیل فراہم کر رہے ہیں. چائنا 80% حالت, 80%. بہت بڑا یہ ہے ان کا کنٹریبیوشن. تو ابھی ابنائے حرمس کے اوپر سر مشقیں ہو رہی ہیں بڑی, وہاں پر ڈرلز ہو رہی ہیں ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے, کہ کنٹرول کیسے اس کا حاصل کرنا ہے, فوری طور پر کیسے بند کرنا ہے. تو پھر لگ تو رہے کہ ایسے حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں, یا پھر ایران ویسے اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ ایز این آپشن اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, وہ کیا جا سکتا ہے یا جو بھی ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ کبھی استعمال کرے گا کوئی, کیونکہ ایران کو اس کا اپنا نقصان دے رہا. تو اگر ایران کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے, تو ایران پھر کیا آپشنز ان کے پاس ہیں؟ ایران بھی حملہ نہیں, امریکہ بھی حملہ نہیں کرے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ امریکہ کو تو علماء سوٹ کرتے ہیں. امریکہ حملہ کر کے ان کو چینج کر کے کس کو لانا ہے؟ پہلے ان کا شہنشاہ ایران تھا, وہ اس علاقے میں امریکی تھاندار مشہور تھا, ایرانیوں نے اس کا تختہ الٹا. پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ انہوں نے انڈر ہینڈ کوئی اپنا چیزیں طے کر لی ایرانی علماء کے ساتھ. اب اس کے بدلے میں کوئی نوجوان آ گیا, کوئی ایسی انقلابی تنظیم آ گئی, کچھ آ گئی, تو امریکہ کیا کرے گا؟ یہ تو کنٹرول میں ہے. اب دیکھیں پیچھے سارے حملے ہوئے, سب کچھ ہوا, انہوں نے ان کے سائنسدان مار دیے, انہوں نے قاسم سلیمانی کو مار دیے, جنرل قاسم سلیمانی کو, اور چیزوں کو مار دیا. لیکن انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ ہم آیت اللہ خامنہ کو ہم نہیں ماریں گے. انہوں نے بیان دیا, انہوں نے ٹیمپری بیان دیا کہ ان کو نہیں ماریں گے, ان کو زندہ رکھیں گے. سر ویسے مار بھی نہیں سکتے, مار بھی نہیں سکتے. نہیں, وہ تو ایک آپ کا بلیف والی بات اور ہے, لیکن فیکچوئل یہ ہے کہ مارنا چاہے تو مار سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ ابھی تک وہ انڈر گراؤنڈ ہے نا. فائدہ ہے ان کے ساتھ, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کس لیول کی ہے, اور وہ یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے, جو چیزیں ہم سامنے دیکھ رہے ہیں, ہمارا وہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم چیز سامنے جو نظر آتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہی نہیں. ہم دیوار کے پیچھے کر رہے ہیں, دیوار کے پیچھے سازش ہو رہی ہے, امریکہ سازش کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. سامنے دیوار کو ہم کئی دنوں سے, کئی عرصے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں آئسولیشن میں پوچھا جائے کہ جس کے دیوار کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا کلر کیا ہے, تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ اس کو کبھی غور سے دیکھا نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں. ایسا آپ یہ کہہ رہے ہیں مطلب کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ کی امریکی صدر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے؟ آبویس سامنے نظر تو یہ آتی. مجھے تو سر جنگی ماحول نظر آ رہا ہے, امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے, امریکہ کہہ رہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے اوپر کوئی معاہدہ ہو اور ایران ماننے کو تیار نہیں ہے, مذاکرات ہوتے ہیں, مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں, بے نتیجہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کا جواب اس طرح سے آیا کہ یہ چیزیں ساری اپنی جگہ کے اوپر, لیکن اصل جو مسئلہ ہے یہاں پہ وہی غزہ اور شمالی لینڈ کا ہے. اس سے بڑی کامیابی کے ساتھ امریکہ نے توجہ ہٹائی ہے ایران کو استعمال کرتے ہوئے باقی چیزوں کے. اچھا ہاں, یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ایران کے اوپر حملہ امریکہ نہ کرنا چاہتا ہو اور غزہ سے توجہ ہٹانا چاہتا ہو. غزہ پہ یہ شمالی لینڈ وہ ان کے مین سی ٹریڈ روٹ کے اوپر ہے, غزہ بھی اور شمالی لینڈ بھی, جس سے ان کی روزانہ پر آور ایک گھنٹے میں ٹریلینز آف ڈالر کی جو نا وہ ٹریڈ گزرتی ہے, اس کا انہوں نے کرنا ہے. اب دیکھو انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس سے توجہ ہٹا دی ہے.
اب اس کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہا. ایران امریکہ سے بیان بازی ہو رہی ہے نا. ابھی تک یہ تو نہیں ہوا کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہوا تو کچھ نہیں ابھی تک, اور میں کہہ رہا ہوں اندر بھی کچھ نہیں ہے. اچھا, پرشین گلف کی سر ہم بات کر رہے تھے. پرشین گلف کے اندر امریکہ نے بھی اپنی بحری بیڑے, ان کے فلیٹس وہاں پر موجود ہیں. تو ابھی ہے ہی نا, ابھی پہلے بھی تو اس سے قریب قریب بھی ہوتے تھے, پہلے بھی قریب ہوتے تھے. کوئی ایکشن تو کوئی نہیں ہوا. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ جو ہوتی ہے نا آبنہ ہرمز کی بات پہلے کر رہے تھے آپ, جی, آبنہ ہرمز اگر ایران بند بھی کر دیتا ہے تو دنیا کے پاس تو اس کے متبادل بھی موجود ہے, آلٹرنیٹو موجود ہے دنیا کے پاس. مطلب یہ ہے کہ یہاں پرشین گلف سے ایک اوور گراؤنڈ اوور لینڈ پائپ لائن جاتی ہے ریڈ سی تک, سعودی عرب سے گزرتے ہوئے. اس میں اچھا خاصا جو آئل ہے وہ یہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے ٹو دی ریڈ سی, وہاں سے آگے دنیا کو مل جاتا ہے. تو ایران کا تو وہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا, ایران تو نہیں بیچ سکتا. پھر اسی طرح سے ایک اور ہے ان کی اوور لینڈ, بہت سارے پاسبلٹیز ہیں. اوور لینڈ ایک اور پائپ لائن ہے جو کہ غزہ سے اتھاری سے سویز پرشین گلف آف سویز جو نا سوئز کینال سے گزرتی ہے اور میڈیٹرینین سی تک جاتی ہے. جو مصر کا ہے نا ایک نائل ڈیلٹا, کہ نیل کا ڈیلٹا جو ہے, یعنی کہ قاہرہ ان کا جو سٹی ہے اس کے اوپر سے گزر کے اس کے ساؤتھ ویسٹ سے وہ ایک پائپ لائن جاتی ہے جو کہ میڈیٹرینین سی سے جا کے لنک ہوتی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری دیگر ان کے الٹرنیٹ پاسبلٹیز ہیں. تو اس کا نقصان وہ تو کس طرح پورا کر لیں گے, چلو پورا نہ اتنا نہ سے تھوڑا نقصان ہوگا, لیکن ایران کا تو بہت نقصان ہوگا اگر پرچون اپنا حکومت بند کر دیتا ہے. ویسے سر اگر آبنائے ہرمز اگر ایران بند کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر کوشش کرتا ہے تو امریکہ کا کیا رسپانس ہوگا؟ امریکہ ایسا ہونے دے گا, نہیں ہونے دے گا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ ہونا ہی نہیں ہے. ہاں جی, آپ بار بار ادھر طرف لاتے ہیں. تصور کر لے سر اگر ہو جاتا ہے. دیکھو صبر کیا کرے, پچھلے جو ہے نا وہ 1000 سال سے تو کبھی اپنا حکومت بند نہیں ہوئی. پھر جہاں ایران کے دفاع کا تعلق ہے, ایران کا جغرافیہ اس کا دفاع ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایران کے جو ہے 3 طرف پہاڑ ہیں تو اس سے کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. پھر اس کے اندر 2 دست ہے, دست لود, دست کبیر, جو انتہائی گرم ہے. تو وہ چیزیں تو ہوا ہے اپنی جگہ کے اوپر. تو ایران کو صرف ایک واقعہ ہے, وہ ہے مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا پوری ہزاروں سالوں کی تاریخ میں, اور انہوں نے کامیابی سے فتح کیا اور اصفہان تک پہنچ گئے. لیکن بنیادی طور پہ ایک ان کی بیٹل تھی ایرانی شہنشاہوں کے خلاف ساتھ مسلمانوں کے. حضرت عمر کے زمانے میں وہ اس کو بیٹل آف قادسیہ کہتے ہیں, جے فراز کے اوپر. وہاں سے ایسے ان کے شہنشاہوں کے قدم اکھڑے کہ مسلمانوں نے کا پیچھا کیا اور ایران تک آ گئے. ایک وہ واحد ہے کہ جو انہوں نے بیرونی حملہ نے مسلمان تھے وہ انہوں نے ایران پہ قبضہ کیا, اور اس کے بعد ایرانی جو انہوں نے اسلام قبول کر لیا, کہانی ختم. اس کے بعد نہ پہلے نہ بعد میں ایران کے اوپر کسی بیرونی حملہ کوئی کامیاب نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ کوئی اور نہیں ہے, بنیادی وجہ اس کا جغرافیہ ہے. آپ یہ دیکھیں صدام حسین کی پوری بیک پہ تھے سارے ویسٹ اور امریکہ اور سارا کچھ, انہوں نے حملہ کروایا ایران کے اوپر, لیکن وہ پھنس کے رہ گئے انہیں پہاڑوں, بڑے پیچیدہ پہاڑ ہیں, آپ نے تصویر بھی لگائی تھی, وہاں سے آگے نکل ہی نہیں سکے وہ. تو یہ ایران کا دفاع جو ہے نا اس کا جغرافیہ کرتا ہے, جغرافیہ کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ویسے سر یہ ابھی ہم ٹریڈ روٹ کی بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے یہاں سے تیل پوری دنیا کا 20% گزرتا ہے, تو تیل کے علاوہ اور بھی کچھ ٹریڈز کی گڈز کی کوئی سپلائی ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے جس کو کہتے ہیں مایا قدرتی گیس, لیکویفائڈ نیچرل گیس, جی قطر سے آتی ہے, وہ 30% آف دی ورلڈ ہے, وہ یہاں سے گزرتی ہے. پوری دنیا کی 30%, 30% آبنائے ہرمز سے گزرتی ہے. ہرمز سے گزرتی ہے, وہ بھی اسی راستے سے گزرتی ہے. تو ان کے پاس فی الحال تو حکومت بادل نہیں ہے, لیکن ادھر سے جو میں نے بتایا آپ کو اوور لینڈ جو ہے پائپ لائن, وہ ایک ہے, اس میں اچھا سا آئل تو ادھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس کا بھی وہ مشکل نہیں ہے کرنا, ٹرانسفر کرنا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں, لیکن اتنے سالوں سے اتنے بے شمار قسم کی امریکہ اور ایران کی آپس میں چپکرشیں ہوئیں, ایک دوسرے دھمکیاں ہوئیں. شہنشاہ کے بعد بے شمار قسم کے امام خمینی کے زمانے میں ایران نے بھی کیا, انہوں نے بھی کیا, لیکن اب نے حکومت بند تو نہیں. تو ہر کوئی وجہ ہے نا, ہم ایسے نا خواب دیکھتے رہیں کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. سر پرشین گلف میں جو ممالک شامل ہیں, جتنے ممالک اس کے ارد گرد ہیں, مسلمان ممالک ہیں,
تو یہ بھی ایران کے ساتھ مل کے کوئی حکمت عملی تو بنا سکتے ہیں. بالکل بنا سکتے ہیں, آپ کو بنانی چاہیے, بلکہ اس کا حل ہی ہے. اگر تو حملہ سے بچنا ہے, دوسرے جو سامراجی قوتیں ان سے بچنے ہیں, ایران کو اور ساری یہ 5-6 ملک جو ہیں ان کی آپس میں یونٹی ہونی چاہیے, اور وہ سب سے مؤثر چیز ہے. وہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپس میں ان کی یونٹی ہو, اور اپنا ہرمز اور پرشین گلف دینا کھل کے استعمال کریں جیسے مرضی, کسی اور کو نہ آنے دیں. اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے, مل کر کوئی فیصلہ. یہ ایک واحد حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں نکلتا. ورنہ یہ ہے کہ ایسے ہی تماشا لگا رہے گا, آپ بیان سنتے رہیں گے, ہم بھی سنتے رہیں گے, دعائیں مانگتے رہیں گے ایران کی فتح ہو, لیکن ہوگا یہی کچھ ہوتا رہے گا. سر اس ساری سچویشن سے اسرائیل کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے, اسرائیل کی طرف سے سب کی توجہ ہٹی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہم جو نا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کو ہم نہیں سمجھتے. آپ دیکھیں اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ وہ 200 سال پہلے بننا شروع ہوا تھا, اور شروع میں جب تھا اس کے 5% جوز سے وہاں انہوں نے فلسطینیوں سے کبیر یہودیوں نے زمینیں خریدی, پھر یہودی بستیاں بتائیں, ان کو انسینٹیوز دیے, کیا کچھ. انہوں نے ایک قسم بڑا ضروری تھا کہ اس علاقے میں ایک ان کا کہ بات چاک جو قابل اعتماد ریلائبل, کیونکہ باقی سارے مسلمان ملک تھے, انہوں نے یہودی ان کے لیے ریلائبل تھے, ان کو لا کے انہوں نے بات کیا ساری چیزیں. تو اسرائیل کو جو نا اس پہ ساری فوکس اس پہ تھا. اور پھر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسرائیل کو جو ہے سب صنعتی ممالک نے مل کے قائم کیا ہے ساری چیزیں. اس کو بے شمار جنگیں ہوئیں, اس میں 50s میں ایک جنگ ہوئی, پھر 1967 میں جنگ ہوئی, 73 کے 12 میں جنگ ہوئی. وہ چونکہ 6 ملکوں نے مل کے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی. برطانیہ اور اسرائیل ایک سائڈ پہ تھے, امریکہ تو بیک پہ تھا, باقی فرنٹ پہ یہی تھے. اور وہاں پہ انہوں نے 6 ملک کون سے تھے, اس میں مصر تھا, اس میں سوڈان تھا, اس میں جارڈن تھا, لیبنان تھا, اور اس میں سیریا تھا, اور فلسطین. یہ 6 ملک تھے. اور یہ جو سارے مغربی ملک ہیں انہوں نے موسٹ ماڈرن اطلاع دے کے اسرائیل کو ان سب کی کو سب کچھ کب کی, سب کی اکانومی تباہ کر دی. مصر کو سب سے لیڈ کر رہا تھا, ایک دن میں مصر کے 450 فائٹر پلین اڈوں میں کھڑے ہوئے تباہ کروائے. اس کے بعد یہ اٹھ نہیں سکے. ابھی آپ دیکھیں ان کے پڑوس میں ان کے سامنے اتنا ظلم ستم ہوا ہے غزہ کے معصوم بچوں کے ساتھ, ان کے عورتوں کے ساتھ, ہر روز ہو رہا ہے. ابھی بھی سیز فائر کی اتنی وائلیشنز ہو چکی ہیں. ملکوں میں سے آپ یاد کریں کہ کسی نے مذمت تک بھی کی ہو, اس قدر ان کی زبانیں بند کر دے کے ڈرا دیا ہوا ہے انہوں نے. پھر ان کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے, اور وہ وعدے کیا تھا کہ جی ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. اب کئی ایسے ملک ایسے میں نام نہیں لیتا کہ کئی ملک ایسے ہیں کہ ان کا اینول بجٹ امریکی مزاد کے بغیر ہو بن نہیں سکتا. تو اس طرح کی توجہ ہٹی ہوئی ہے, اس لیے رام سے ہے. پھر ان کی ایک رکاوٹ تھی ادھر صومالی لینڈ کے پاس, یہاں سے اکثر جو صومالیہ کے پائرنٹس ہیں چندری کے داغ دل کو کہتے ہیں, وہ کوئی جہاز اغوا کر لیتے تھے اور پھر دوان مانگتے تھے. ان کا جو قافلہ ہے سارا جہازوں کا وہ متاثر ہو جاتا تھا. انہوں نے وہاں پہ ایک نیا ملک بنا دیا, محفوظ وہ جگہ محفوظ کر دی. اب وہ اس کی طرف توجہ نہیں آئیں دی, انہوں نے نئے ایشو چھیڑ دیے, کوئی ایران امریکہ کا, کوئی یو اے ای سعودی عرب کا, کبھی کوئی کچھ دن چلتا ہے, کچھ دن چلتا ہے, لیکن ادھر سے توجہ ہٹائی ہوئی ہے اسرائیل کی طرف سے بھی, اور غزہ کی طرف سے بھی, اور ادھر سے صومالی لینڈ کی طرف سے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل کیا ہے ابھی؟ اس کا حد مطلب یونٹی اور کچھ بھی نہیں. ابھی ویسے مسلم بلاگ ہمیں بنتا ہوا دکھائی تو دے رہا ہے. بس آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, اسرائیلی نیوز چینلز اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے, اسرائیلی نیوز چینلز, اور ان میں یہ خدشہ پایا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ترکیہ قطر کے ساتھ مل کے پاکستان بھی اس میں شامل ہے, ایک مسلم سنی بلاک بنانے کی بات کر رہے ہیں. اور ہم نے ابھی تک نہیں سنا, ہم نے ابھی تک بات نہیں کی, لیکن ان کے مطابق یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے اسرائیل کے لیے. تو اگر تو یہ ہے تو یہ ایک خوشائند بات ہے کہ مسلم, بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہوگی. لیکن مجھے یہ بنتا نظر آتا, ایسا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں. سر آپ کو جنگ بھی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی, نہیں آپ کو ہوئے گی تو آپ مجھے پوچھ لیں اچھا کہ آپ نے کہا تھا نہیں ہوئی تو ہو گئی ہے. چلے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ سے پوچھیں گے اگر جنگ ہوئی تو. ویسے ابھی تک آپ کو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا جنگ کا؟ آئندہ بھی نہیں ہوگی, آئندہ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے ذرا مضبوط کرنا صومالی لینڈ, اس کے بعد یہ مرکزیت پردے کریں گے. یہ سر بڑی ایک امپورٹنٹ آپ نے بات کی بھی. اور دوسرا آخر میں سر جاتے جاتے وہ بھی آپ سے کمنٹ اس پر لینا چاہوں گا. ویسٹ بینک, مغربی کنارہ جو ہے ویسٹ بینک غزہ میں, تو اس کو ریاستی زمین قرار دینے کی منظوری بھی دے دی ہے نیتن یاہو نے.
اور اس پر سب خاموش، صرف مذمتی بیان ایک جاری ہوا ہے نہیں وہ ریاستی فلسطینی جو فلسطینیوں کی ہے، فلسطینیوں کا جو حق ہے دیکھیں جو آہستہ آہستہ وہ سب وہ گریٹر اسرائیل کے اندر شامل کرتے چلے جا رہے ہیں. نہیں وہ ویسٹ بینک تو اب کہہ رہا ہوں منظوری دے دی ہے منظوری، ہاں وہ نیتنیاہو نے منظوری دی ہے اسرائیل کی زمین قرار دینے کی. ویسٹ بینک سے اسرائیل کو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ وہ غزہ سے. ویسٹ بینک جو ہے نا وہ ایسی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے، وہ کسی سمندری جہازوں کے جو اس کے ذریعے ٹکراتے ہیں، غزہ کے سامنے ٹکراتے ہیں. غزہ میں توپے فٹ کی ہوں، جہاز بٹھائے ہوں، تو وہاں سے جبرالٹر سے آنے والا جو تجارتی سمندری جہازوں کا قافلہ ہے، جو راداری ہے ساری، وہ ہٹ ہوتی ہے، وہ خطرے میں ہے. ویسٹ بینک پہ سائڈ پہ ہے دریا اردن کے جو مغربی کنارے پہ ہو، اس لیے اس کو ویسٹ بینک بھی کہتے ہیں. تو اس کو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آفٹر انہوں نے فلسطینی آبادی جو ہے اس کو ساری کو قتل تو نہیں کر سکتے، بچارا کی ہے، لیکن آبادی کافی ہے ان کی. آپ دیکھیں کوئی ان کے 35 لاکھ تو غزہ میں تھے، اور اس کے سے زیادہ جو ہے وہ اس میں ویسٹ بینک میں کو 40 لاکھ کے قریب شاید سے زیادہ. اب اس کا یہ گریجولی یہ چیزیں بھی ہیں، تو یہ اس کو مقصد نہیں ہے. اور ان کے سٹیزن بن کے رہے ہیں اور امن شہریوں کی طرح رہے ہیں، ان کو ان کا چاہیے، انہوں نے اپنی تجارت کر دی. لیکن سر ان کی زمین پر قبضہ بھی تو ہو رہا ہے، ان کی اہل فلسطین کی، ان کے اوپر تو قبضہ کیا گیا. اب اس کا حل کوئی نہ کوئی نکالنا ہوگا، نہیں تو پھر یہ عرب ممالک تک پہنچ جائے گا. جی وہ انہوں نے کچھ اپنے اس بات کچھ ان سے غلطیاں ہوئی، جس طرح آپ نے پہلے اپنی زمینیں بیچی. پچھلے ایپیسوڈز کے اندر ایکسپلین کیا تھا کہ یہ جو ریڈ سی کے اوپر جتنے بھی ریاستیں ہیں، وہ ان کے اندر سچویشن تو ٹھیک نہیں ہے، کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے، ان کے اندر ملیشیاز ایکٹیو ہیں، تو وہ پورے ٹریڈ روٹ کو جس طریقے سے اپنا سیکیور کر رہے ہیں، تو جہاں جہاں تک ٹریڈ روٹ جائے گا وہاں تک اسرائیل بھی چلا جائے گا. ان کی تو حفاظت ضرور کرنی ہے نا. ٹریڈ روٹ کے ہر زمانے میں ٹریڈ روٹ امپورٹنٹ رہا ہے. ٹریڈ روٹ کی حفاظت ہر حکمران نے کی ہے. اسلام سے پہلے ایک ٹریڈ روٹ تھا، وہ بھی ادھر سے گزرتا تھا، اس کے لیے بھی ساری جنگیں سلطنت فارس سلطنت روم کی پوری ٹریڈ روٹ پہ ہوتی تھی. اس کے اوپر کسی نہیں کر کے میں آپ کو پورا کلیئر کروں گا ضرور. اور ہر زمانے کا آئندہ بھی ہوگا ٹریڈ روٹ. آئندہ بھی ٹریڈ روٹ پر ابھی بھی یہ ٹریڈ روٹ کی جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس جنگ سے ہماری جو ایک اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، اور ہماری اٹینشن ڈائیورٹ بھی ہو رہی ہے. ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو ابھی ہونی ہیں، ہونی یا نہیں ہونی، لیکن جو ہو چکا ہے اس کی بات ہی کریں. اس کے بعد غزہ پہ قبضہ ہو چکا ہے، سوالی لائن بن چکا ہے، اس کے بعد انہوں نے چیپٹر بند کیا، کلوز کر دیا. چلے امید کرتے ہیں سر کہ اس پر آواز اٹھائی جائے گی. ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں، اپنا حق تو ادا کر رہے ہیں، ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، عوام تک پہنچا سکتے ہیں، اور امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو بڑے سیریس کرائسس ہمیں نظر آ رہے ہیں صومالی لینڈ، غزہ کے حوالے سے، ان پر اگر کوئی اقدام نہ اٹھایا گیا تو یہ کرائسس جو ہے یہ مزید خراب ہو سکتے ہیں. اٹ کین ورسن. تو جب تک کوئی مل کر سٹیپ نہیں لیں گے، جس طرح آپ نے بات کی، یونٹی نہیں آئے گی، تب تک کوئی بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. ایک مرتبہ پھر سے بڑا کچھ ہم نے بھی سیکھا، ہماری آڈینس نے بھی سیکھا ہوگا. ناظرین مجھے اجازت دیجیے، پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف عوان صاحب کو بھی اجازت دیجیے. ایپیسوڈ نمبر 10 میں حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک اچھے اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.